وہ ہے میڈیٹیشن کیا ہے، غور فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، اور انسان کے لیے غور فکر کیوں ضروری ہے، اور ریئل میڈیٹیشن کیا ہے۔ کیا میڈیٹیشن جو ہے وہ ٹیمپرری پیس کا نام ہے اور ٹیمپرری اسکیپ کا نام ہے؟ اس کنکلوژن کا نام ہے ایمان، اس کنکلوژن کا نام ہے ذات باری تعالیٰ۔ اس تک آپ پہنچ جاتے ہیں، اس پورے کریشن کا جو پرپس ہے نا اس تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس تک نہیں پہنچ سکے نا، آپ غلط انالیسس کریں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہیپینس اور سیڈنس اور اس کے بارے میں بہت سارے انہوں نے یعنی فلاسفیز دیا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری ہیلتھ اچھی ہو، اور میرے لیے سب کچھ جو ہے نا، میرے لیے کوئی پرابلم نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، یعنی غور فکر تدبر کا۔ تو جب کہتا ہے کہ جب ان پہ ہماری آیات ان کو پڑھی جاتی ہیں اور یہ سنتے ہیں، تو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے نا، یہ انہانس ہوتا ہے، یہ انکریز ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ایک براڈ اسپیکٹرم میں اور ایک براڈ ویو میں ایک پلان نظر آئے گا۔ آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا، اور جب آپ کی پرسپیکٹیو چینج ہو جاتی ہے تو آپ کی پوری شخصیت چینج ہو جاتی ہے۔ میں کس چیز کو ہیپینس سمجھ رہا تھا، میں کس چیز کو سکسیس سمجھ رہا تھا، میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا، سب کچھ تو میرے اندر ہی ہے، سب کچھ تو ادھر ہی ہے، سب کچھ تو آپ کے مائنڈ میں ہے۔ اچھا، آج جو ہماری ٹاک ہے وہ ہے میڈیٹیشن کیا ہے، غور فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، اور انسان کے لیے غور فکر کیوں ضروری ہے، تدبر کیوں ضروری ہے، اور ریئل میڈیٹیشن کیا ہے۔ کیا میڈیٹیشن جو ہے وہ ٹیمپرری پیس کا نام ہے اور ٹیمپرری اسکیپ کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ میڈیٹیشن دراصل اپنی سیلف کو اور اپنی ریئلٹی کو پہچاننے کا نام ہے۔ میڈیٹیشن دراصل اس پورے کریشن کا جو پرپس ہے نا، اس کو پہچاننے کا نام ہے۔ میڈیٹیشن دراصل اپنی جو سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے اس پوری یونیورس کی، اور اپنی اس کی جو ریئل انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اس کو جاننے کا نام ہے، اس کو سمجھنے کا نام ہے، اور جو ریئلٹی ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے۔ اچھا، آج کا جو انسان ہے نا اس کے ساتھ المیہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس ماڈرن ایرا میں انسان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ وہ جلد بازی کا شکار ہے، اور وہ جو ہے عجلت کا شکار ہے، اور اس کی جو اٹینشن سپین ہے نا وہ انتہائی کم ہوا ہے۔ وہ فوکس نہیں کر پا رہا، بس وہ بھاگ رہا ہے، اور اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان بھاگ رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ میں کدھر بھاگ رہا ہوں، اور انسان جو ہے وہ انالیسس کر رہا ہے، لیکن بہت سپرفیشل، بہت سطحی انالیسس کر رہا ہے، اور انسان کبھی بھی بیٹھنا نہیں چاہ رہا۔ وہ انسان اپنے ساتھ بھی بات کرنا نہیں چاہ رہا، سیلف ٹاک بھی نہیں کرنا چاہ رہا، اور اپنے آپ کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس اسکیپ کی ایک پوزیشن میں رہے، اور کبھی جو ہے اپنے آپ کو ایک چیز میں مصروف رکھتا ہے، کبھی دوسری چیز میں مصروف رکھتا ہے، اور اس مصروفیت میں دراصل وہ اسکیپ چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا، تو آپ اس اسکیپ کے راستے پر جائیں گے، اور یہ اسکیپ جو ہے آپ کو کہیں پر بھی نہیں لے کے جائے گا، بس آپ بھاگتے رہیں گے۔ اور آپ اپنی شخصیت جو ہے اس کو تھوڑا سا تدبر اور تفکر والا بنائے نا، تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور آپ کی ایک بہترین انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی۔ اس غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے، اور وہ کنکلوژن جو ہے اس کا نام ہے شرح صدر۔ اس کنکلوژن کا نام ہے اطمینان، اس کنکلوژن کا نام ہے ایمان، اس کنکلوژن کا نام ہے
ذات باری تعالیٰ، اس تک آپ پہنچ جاتے ہیں. اس پورے کریشن کا جو پرپس ہے نا اس تک آپ پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ اس تک نہیں پہنچ سکے نا تو آپ غلط انالیسس کریں گے، غلط نتائج نکالیں گے، اور غلط نتائج کے نتیجے میں کبھی بھی آپ ہیپینس تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ نے انالیسس ہی غلط کیا ہے اس پورے کریشن کے بارے میں، اور آپ ہیپینس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. تو ہیپینس آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا اگر آپ کا انالیسس ہی غلط ہے. اس لیے یہ جو ہم جتنے بھی ویسٹرن سائیکالوجی ہم دیکھتے ہیں نا، تو جو رسل نے لکھا ہے ہیپینس کے بارے میں، تو اس نے ایک سوال تو کیا ہے لیکن اس کو حل نہیں کیا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہیپینس اور سیڈنس اور اس کے بارے میں بہت سارے انہوں نے یعنی فلاسفیز دیے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری گڈ ہیلتھ ہو، اور گڈ مطلب میری ہیلتھ اچھی ہو، اور میرے لیے سب کچھ جو ہے نا، میرے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل بات کو سمجھیں تو آپ کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں رہے گا. اگر آپ کی انالیسس ٹھیک ہو جائے نا تو سارے پرابلمز سالو ہو جائیں گے، اپنی اپنی جگہ آ جائیں گے، پھر پرابلم نہیں رہے گا. اچھا، اب ڈیوائن لینس کے ساتھ اگر آپ میڈیٹیشن کو دیکھیں نا، تو اسلام میں غور فکر کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور وہ بار بار آپ کو اس طرف جو ہے راغب کرتے ہیں کہ آپ غور و فکر سے کام لیں، آپ تدبر کریں، آپ ڈیپ تھنکنگ کریں، اور آپ اس پورے کریشن پہ سوچیں اور اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اور جو میں نے سائنس بھیجے ہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا پورے یونیورس کی صورت میں ہو، آپ اس پہ سوچیں، اور آپ بیہائنڈ دا کریشن دیکھیں کہ اس کا اصل پرپس کیا ہے. تو اگر آپ اس پہ سوچیں نا تو بہت آسانی سے آپ ریئلٹی تک پہنچ جائیں گے، بہت ایزیلی، اور پھر آپ کو پورے کریشن کا سمجھ آ جائے گا. اور جب آپ کو سمجھ آ جائے گا تو سلوشن مل گیا، ہیپینس کا بھی اور سیڈنس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حل ہو جائیں گی. اچھا، انسان پتہ ہے کیا غلطی کرتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی مسٹیک یہی ہے کہ وہ ظاہری چیزوں پہ دھوکہ کھا لیتے اور اس سے غلط نتائج نکالتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پہ فلاسفیز بلڈ کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اس لیے ڈیوائن لینز میں اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا، کہتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. کیا کرتے ہیں انسان کہ ظاہری چمک دمک پہ اور ظاہری چیزوں پہ وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں، اور اس کو اصل اور ریئلٹی سمجھ لیتے ہیں، اور اس سے وہ نتیجہ نکالتا ہے، اور پھر اس کو سمجھتا ہے کہ یہی ریئلٹی ہے، یہی اصل ہے. اور جو اصل ریئلٹی ہے وہ اس کے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے. تو پھر جو بھی نتیجہ نکالے گا وہ غلط ہوگا. اس لیے اسلام میں ڈیپ تھنکنگ جو ہے اور غور فکر جو ہے اور تدبر جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور بار بار کہتے ہیں کہ آپ غور فکر کرو، آپ جو بھی سائنس ہے اس پہ غور فکر کرو، آپ تدبر سے کام لو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا، اس کے بیہائنڈ پرپس کیا تھا. اس لیے جو لوگ ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بیٹھے اور لیٹے اور چلتے ہوئے وہ ریممبرنس کرتے ہی نہیں، وہ تدبر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں،
اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ پورا ہنگامہ یہ ایسے تو نہیں ہے، اور یہ ایسے ہو بھی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے ڈیپ تھنکنگ سے کام لیتے ہو تو پھر آپ کو وہ آیات اور وہ سائنس نظر آتے ہیں اور وہ ریئلٹی نظر آتی ہے، اور اس ریئلٹی کے نتیجے میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اور اطمینان مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں، یعنی غور فکر تدبر کا۔ تو جب کہتے ہیں کہ جب ان پہ ہماری آیات ان کو پڑھی جاتی ہیں اور یہ سنتے ہیں تو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے نا یہ انہانس ہوتا ہے، یہ انکریز ہوتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ان کی ایمان میں زیادت ہوتا ہے۔ ایمان میں زیادت کا کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ آپ کے جو کنسیپٹس ہیں نا وہ میچیور ہو جاتے ہیں۔ جو ریئلٹی آپ نے سمجھا ہے نا اور جو حقیقت آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے نا وہ حقیقت مزید پختہ ہو جاتا ہے اور آپ مزید ریئلٹی کے قریب آتے ہو۔ تو جتنا آپ ریئلٹی کے قریب آئیں گے نا اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی، پھر اتنا ہی آپ کے انالیسس جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اور آپ کے نتائج ٹھیک ہوں گے اور آپ کے مسائل حل ہوں گے اور آپ ریئلٹی کے آس پاس ہی رہیں گے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور جو اس سے ذرا اوپر کا لیول ہے وہ پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، کہ اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ متوسمین۔ متوسمین پتہ ہے جو فار سائٹڈنس سے کام لیتے ہیں، جو اہل بصیرت ہوتے ہیں، جو سیئرز ہوتے ہیں، جو بالکل اس کے بیہائنڈ دیکھتے ہیں اور جو بہت دور دیکھتے ہیں، جن کا نظر جو ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، وہ ظاہری چیزوں پہ دھوکہ نہیں کھاتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ جو بلاد میں، شہروں میں آپ کو چمک دمک نظر آ رہی ہے اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ہیپینس سمجھے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو پوری ریئلٹی سمجھے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہیلنگ جو ہے صرف اور صرف یہ لگے کہ آپ کی اچھی ہیلتھ ہو اور آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو اور آپ کے پاس گاڑی اور بنگلہ ہو اور یہ سکسس ہے اور یہ ہیپینس ہے اور بس آپ کو سب کچھ مل گیا۔ نہیں، یہ ریئلٹی نہیں ہے۔ کل کو آپ مر جائیں گے، آپ کو کوئی نہیں پتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیٹیشن اور غور فکر اور تدبر یہ اسکیپ کا نام نہیں ہے، یہ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے، اور ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہی اور اس کو سمجھنا ہی اطمینان ہے، خوشی ہے، سکون ہے، اور یہی مقصود ہے کہ آپ کی کنسیپچل ریئلٹی زیادہ سے زیادہ اچھی ہو اور پھر وہ آپ کی فزیکل ریئلٹی میں کنورٹ ہو، پھر وہ پریکٹیکلی آپ کے جو ایکشنز ہیں اس میں کنورٹ ہو اور آپ ایک سکسسفل اور ایک مطمئن شخصیت نظر آئے۔ تو یہ مقصود ہے، اور اس کو غور فکر کہتے ہیں، اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا جو سٹریس ہے وہ کم ہو جائے گا، آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ کو پھر پرابلمز نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو ایک براڈ اسپیکٹرم میں اور ایک براڈ ویو میں ایک پلان نظر آئے گا۔ آپ کا پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا، اور جب آپ کی پرسپیکٹو چینج ہو جاتی ہے تو آپ کی پوری شخصیت چینج ہو جاتی ہے۔
اور آپ کے پورے وائبز جو ہے وہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کو سلوشن مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے ہیل رہنا ہے تو آپ نے اپنی جو اٹینشن سپین ہے اس کو بڑھانا ہوگا، آپ نے تھوڑا سا ٹھہراؤ سے کام لینا ہوگا، آپ نے تھوڑا سا بیٹھنا ہوگا، آپ نے اپنے آپ کے ساتھ سیلف ٹاک کرنی ہوگی، آپ نے اس پورے کریشن کے پرپس کے ساتھ ٹاک کرنی ہوگی، اور آپ نے ریئلٹی تک پہنچنا ہوگا۔ اور جب آپ پہنچ جائیں گے تو سارے جوابات مل جائیں گے۔ پھر آپ کے لیے ہیپینس کی ڈیفینیشن چینج ہو جائے گی، پھر آپ کے لیے سیڈنس کی ڈیفینیشن چینج ہو جائے گی، پھر آپ کی پوری پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گی، اور آپ کی لائف کی جو پرسپیکٹیو ہے وہ آپ کو اتنی خوبصورت مل جائے گی نا کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں کس اندھیرے میں تھا، میں کدھر بھاگ رہا تھا، میں اتنی جلدی میں کیوں تھا، اور میری شخصیت میں کوئی ٹھہراؤ کیوں نہیں تھا، اور مجھے کسی نے سمجھایا کیوں نہیں تھا، میں بیٹھنے کو تیار کیوں نہیں تھا، میرے اندر قناعت کیوں نہیں تھی، میں کس کس چیز کو ہیپینس سمجھ رہا تھا، میں کس کس چیز کو سکسیس سمجھ رہا تھا، میں کس کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا، سب کچھ تو میرے اندر ہی ہے، سب کچھ تو ادھر ہی ہے، سب کچھ تو آپ کے مائنڈ میں ہے، اور آپ کی کانسیپٹس ہی ہیں، اور آپ کی تھنکنگ ہے، اور سب کچھ آپ کی اسپریچول انٹلیکٹ میں ہے، لیکن آپ دیکھ نہیں رہتے۔ تو جب یہ آپ دیکھ لیں گے غور فکر تدبر کے بعد، تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یعنی پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گی، اور آپ خوش اور خرم رہیں گے۔